کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ شریف خاندان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. ایک طرف مریم نواز نظر آ رہی ہیں، نواز شریف نظر آ رہے ہیں، اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ شہباز شریف ہیں اور ان کی جو پوری معاشی ٹیم ہے وہ دوسری طرف کھڑی نظر آ رہی ہے. عدم اعتماد کا اظہار باقاعدہ طور پر فیصلوں پر کیا جا رہا ہے، پبلکلی کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت شہباز گل کے مسئلے پر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ ظاہر کنڈیم کر رہے ہیں کہ شہباز گل نے جو کہا خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا اکسانے کے مترادف ہے، مگر ایک اور مطالبہ بھی ان کی طرف سے بار بار کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کی تقاریر سے متعلق ہے، نواز شریف صاحب کی تقاریر سے متعلق ہے. آج بھی دیکھیے کہ کیا کہا ہے، اور آپ کس کے اسپیسیفک کہا ہے کہ آپ وزیر دفاع ہیں، اور آپ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ شخص جن سے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گیا ہے، یہ بیان دینے والا شخص وہ آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی محب وطن نہیں ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. شہباز گل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹارچر تشدد کیا جائے، لیکن سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا. بتائیں خواجہ آصف کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی فوج جو ہے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے؟ خواجہ صاحب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا، یہ سارے معاملات ہوئے. پنجاب حکومت اور اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنے سامنے بھی سارے کے سارے معاملے پر آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو یا تو شہباز گل کو بھی موقع دیا جائے، ورنہ پھر آپ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. دیکھیں شاہزیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات جو ہے مجھے تواتر کے ساتھ اوور لاسٹ مینی ایئرز پوچھی جاتی رہی. جب پچھلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی پوچھی جاتی رہی، لیکن ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک باوردی شخص جو ہے حکومت کر رہا تھا اور سیاست کر رہا تھا، بلکہ اس کی اپنی ایک پارٹی تھی جس کو کاف لیگ اس نے تشکیل دی ہوئی تھی. عوامی جلسے جو ہے وہ ایڈریس کرتا تھا لاہور میں، کراچی میں، ادھر ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے اس وقت اور کاف لیگ اس وقت دوسری پارٹیاں جو ہیں، پیٹریوٹس جو ہے وہ اس کی پارٹیز تھیں جو اس نے خود کریٹ کی ہوئی تھیں. اس کا ایک بھرپور قسم کا ایز پریزیڈنٹ جو ہے یا چیف ایگزیکٹو ایک رول تھا، اور سیاسی رول تھا. تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو میں ایک اپنے سیاسی اپوننٹ کے خلاف بات کر رہا تھا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اوور دا ایئرز پچھلے 75 سال کے اندر جو ہے جب بھی ملٹری کو ہوا اور آئین جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا، چاہے وہ 58 تھی یا 69 تھا یا 77 تھا یا 1999 تھا، تو ان تمام جو ہے واقعات جو تھے، کو والا جو واقعہ تھا، اس نے انفارچونیٹلی جو آرمی کی انسٹیٹیوشنز تھی ان کو اپنے آرمی چیف جو اس وقت تھے یا کمانڈنٹ چیف جو اس وقت تھے، ان کی خواہشات جو تھیں وہ ان کا ایک قسم کا احترام ہوا یا ان کو خواہشات کو کیری کیا گیا، اور سیاست میں ایک رول جو ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی جو ہے اس وقت کے جو انسٹیٹیوشن کا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاست کی جو بیک ڈراپ میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جنرل مشرف کیا کر رہے تھے. 8-9 سال جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک سیاست انہوں نے بھرپور سیاست کی. تو میں ان کا سیاسی اپوننٹ تھا، میں میاں نواز شریف کا ورکر اس وقت بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میں نے ایک سیاسی اپوننٹ کی حیثیت سے ان کے رول کو اٹیک کیا. اور ان کی کانسٹیچوئنسی اول اور آخر ان کی کانسٹیچوئنسی اس وقت پاکستان آرمی تھی، کوئی سیاسی کانسٹیچوئنسی تو ان کی نہیں تھی. وہ تو لیٹر انہوں نے ڈیولپ کی. کس طرح ڈیولپ کی، کس طرح، وہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا. لیکن ایک بات کریں، یہ کمنٹ جو دیا ہے یہ کس نے دیا ہے، یہ جو آپ نے ابھی چلایا ہے؟ اسد عمر صاحب نے دیا ہے. جی میں ذرا تھوڑا رسپونڈ کروں گا اس کو. دیکھیں، میں آپ کو کہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کا بیٹا ہوں. میرے والد کا نام جو ہے محمود عمران کمیشن میں پاکستان توڑنے والوں میں نہیں لکھا ہوا. میرا جو 4 نام آئے ہوئے ہیں محمود عمران کمیشن، اور جنہوں نے پاکستان توڑا، پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کو توڑا، اور جو جن کو کرمنل ڈکلیئر کیا گیا،
ان کی کم از کم اولاد کو جو ہے میرے اوپر اٹیک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مگر خالد صاحب انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کا میری بات سنیں انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کو بھی بدنام کیا. مگر خالد صاحب جو غلام عمر جنرل غلام عمر کا رول، یحییٰ خان کا رول، یا ایس ایم پیرزادہ کا رول، ان لوگوں کا رول جو ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے لیے ہمیشہ تاریخ میں جو ہے وہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا. صاحب اگر ان کے والد صاحب کا کوئی کردار تھا تو اس کے لیے آپ اسد عمر صاحب کو تو نہیں نا اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے، جس طریقے سے اپنی جماعت میں موجود محمد زبیر کو، آپ کی جماعت میں محمد زبیر صاحب موجود ہیں، ان کو بھی وہ بھی انہی کے بھائی ہیں، ان کے بھی والد وہی تھے. یہ میں پہلے بھی بات کی، میں نے پہلے بھی بات یہ کی ہے، لیکن that doesn't change anything کہ زبیر منیر کمال ان کا بڑا بھائی ہے، میرا وہ دوست ہے، لیکن میں یہ تاریخ کی بات ہے، یہ سیاست ہے، یہ تاریخ کی بات ہے. یہاں پہ ساری باتیں جو ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، جو irrefutable جو فیکٹس ہیں وہ بیان ہوں گے. پھر اگر میری انٹیگریٹی پہ جو ہے یہ کس طرح ہاؤ کین دے ڈیفینڈ. میں ہر جگہ جو ہے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اپنی لیگیسی کو، جو مجھے لیگیسی جو میں نے انہیرٹ کی ہوئی ہے. میرا والد پاکستانی تحریک کا ایک ورکر تھا، قائد اعظم کا ورکر تھا، 1951 میں پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا. اگر ان کا ایسوسیشن رہی جنرل ضیاء کے ساتھ، میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس پر معافی مانگی ہوئی ہے. معافی مانگے نا اپنے والد کی، کیوں نہیں مانگتا معافی؟ میں نے معافی مانگی ہوئی ہے کہ جنرل ضیاء کے ساتھ ان کی ایسوسیشن جو تھی وہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں تھی. کرے نا یہ بات جو ہے. مگر خالد صاحب دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو محمد زبیر صاحب آپ کی پارٹی میں ہیں، ان کے بھی وہ والد تھے، کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. یہ سیاست جو ہے بڑی بے رحم قسم کی چیز ہے. میں بالکل بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی سیاست بے رحم قسم کی چیز ہے. ایک وہ پوائنٹ آف ویو جو خود تحریک انصاف بھی نہیں لے رہی ہے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شہباز گل صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہو بس ان کے اوپر ٹارچر نہ ہو. مگر خالد صاحب کالونیل لاس جو ہیں بغاوت کے، اگر شہباز گل صاحب نے غلط بیان دے دیا تو انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں اور معافی مانگ لیں؟ یہ ریمانڈ ہونا، پھر ان پر تشدد کے معاملات آنا، اپنے شہریوں کو، ریاست اتنی کمزور تو نہیں ہے نا کہ اپنے شہریوں کو ایک 15 منٹ کے بیپر میں جو جملے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا؟ انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات پر معذرت کر لیں، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جائے جو کیا جا رہا ہے؟ شاہ زیب، میرے اوپر 124A کا کیس بنا. میرے والد کے اوپر جو 124A کا 1966 میں تاشکند ڈیکلیریشن کے خلاف تقریر کرنے کے اوپر بنا. میں دوسری نسل کا 124A یہ سیڈیشن کا کیس بھگت رہا ہوں نا. میں نے کوئی شور نہیں مچایا، میں نے کوئی رولا نہیں ڈالا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. دیر از اے پرائز ٹو پے فار پالیٹکس، دیر از اے پرائز ٹو پے فار مائی بلیفس. میرے جو عقائد ہیں، سیاسی عقائد ہیں، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. میں 6 مہینے میں نے قید کاٹی ہے. میں کوئی رویا دویا نہیں ہوں. جب اس کے اندر میں نے مشرف کے وقت جو ہے 6-7 مہینے قید کاٹی. میں نے اٹک کا قلعہ کاٹا ہے. میں نے جھنگ جیل میں جو ہے جو عدلیہ کی تحریک تھی ادھر وہاں پہ میں قید رہا ہوں. تو یہ میرا، میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا. نہیں مگر خالد صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا نا. بشیر میمن صاحب بھی بتا چکے کہ عمران خان صاحب کی کیا خواہشات تھی آپ کے حوالے سے. میں نے یہ رونا جو ہے عمران خان کا، میری بات سنیں، عمران خان کا رونا دھونا یا اس کے دوسرے لوگوں کا رونا دھونا جو ہے یہ سیاست ہے. یہ جس طرح ان لوگوں نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں. ہم تو خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے تھیں اور ہونی چاہیے آگے بھی فیوچر میں ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ اگر اس طرح جو ہے انڈر ڈاگ بننے کی کوشش کریں گے، یہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اور جو انہوں نے جو ٹرولنگ کی ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کیا ہے لسبیلا کے ایکسیڈنٹ کے اوپر جو ہے، اس میں انڈیا ان کا حلیف تھا. اس میں انڈیا اور انہوں نے مل کے اوپر اس کا ٹرولنگ کی ہے. انہوں نے ٹرینڈ چلایا جس کی انڈیا نے جو ہے اس ٹرینڈ کو جو ہے آگے بڑھایا ہے. جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے وہ خواجہ آصف نے یا کسی اور نے جو لینگویج جو ہے خدا نخواستہ پچھلے 75 سال میں پاکستان کی افواج کے متعلق نہیں استعمال کی، جو انہوں نے استعمال کی ہے. خالد صاحب یہ سارا کنیکشن ہے. ابھی وہ معاملے پہ تحقیق ہو رہی ہے. ابھی ایک تو وہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے، مگر دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ دیر از اے پرائس جو آپ کے عقائد کی ہوتی ہے یا پھر جو آپ کے سیاسی بلیفز ہوتے ہیں اس کی، اصل میں تو پاکستان ایسا آگے بڑھے گا نا کہ دیر شوڈ بی نو پرائس
اگر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے آپ کا سیاسی نظریہ کوئی بھی ہے, اور اگر کسی شہری نے غلط بات کر دی ہے تو اسے معافی کا موقع ملنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہو. یہ درست ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اور دیکھیں جو ٹارچر کا الزام ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارچر نہیں ہو, مگر ٹارچر ہر قسم کا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کے سیل میں چینی پھینکی جاتی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ چیونٹیاں آئیں اور ان کو وہ کاٹیں اور ان کے لیے پرابلمس ہوتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جہاں پر موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں اس کی چکی میں رکھ دیا گیا. آپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کو شدید سردیوں میں گرفتار کیا گیا, آپ نے کہا کمبل دے دو, بہت شدید سردی لگ رہی ہے, آپ کو سردی میں ایسے ہی رکھا گیا, آپ کو گرم پانی نہیں دیا جاتا تھا, ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا. ٹارچر تو ذہنی, نفسیاتی, جسمانی ہر قسم کا ہوتا ہے. کیوں چاہیے اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کی حراست؟ کیوں, کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس کے قانونی پہلو میں نہیں جاتا, لیکن میری 5 دن 6 دن جو ہے عمران خان نے جو ہے وہ انتظار کیا. انہوں نے کنڈیمنیشن جو ہے یا اپنے آپ کو جو ہے ڈس ایسوسیٹ ان کی سٹیٹمنٹ سے 5ویں 6 دن جا کے کیا. وہ چیک کرتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے مجھے اس کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے پولیٹیکلی یا نہیں کرنا چاہیے, باقاعدہ اس کو ایویلیویٹ کیا. اس سے ان کی نیت جو ہے وہ پتہ لگتی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. یہ ساری ڈسٹریکشن ہے فورن فنڈنگ کے کیس کے اوپر, جہاں انہوں نے خیرات کا پیسہ جو ہے اپنی سیاست کے اوپر لگایا ہوا ہے, لوگوں کی ڈونیشنیں, لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے اپنی سیاست کے اوپر لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں, اس ساری چیز کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں, پلیز آئسولیشن میں نہ دیکھیں. اس کو جو بڑا جو ایک اس کا پرزم ہے اس کے ذریعے دیکھیں کہ یہ چیز ہے کیا, یہ کس طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک قانونی طور پہ, آئینی طور کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور خود یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ میری حکومت میں یہ تھا, میری حکومت میں یہ تھا. پہلے کہتے رہے ہم 1 پیج میں ہیں, اس کے بعد کہتے رہے جی کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, مجھے یہ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ the man is full of contradictions. وہ اپنی حرکات و سکنات سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی ہر چیز کی کانٹرڈکشن خود کرتے ہیں. وہ میری تقریر کا حوالہ دیتے ہیں, یا کہ نواز شریف کا حوالہ دیتے ہیں, یا مریم نواز کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن جو اپنی تقریریں جو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے کی ہوئی ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف, برطانیہ میں بیٹھ کے کی ہوئی ہیں, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں وہ میرے الفاظ سے یا نواز شریفی یا مریم نواز کے الفاظ سے کہیں زیادہ جو ہے لیتھل ہیں پاکستان کی انسٹیٹیوشن ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم جو ہے ایسی انسٹیٹیوشن میں جس میں عدلیہ بھی شامل ہے, میں عدلیہ کو شامل کروں گا, اس کی سینکٹیٹی ہمیں برقرار رکھنی چاہیے. یہ ہم سیاستدانوں کو اپنی لڑائیوں کے اندر جو ہے ان انسٹیٹیوشنز کو جن کی سینکٹیٹی کے اوپر ایک عام آدمی کی جو جان اور مال اور حفاظت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے, ان کو نہیں, ان کو اس میں لانا چاہیے. اٹس ٹائم کہ ہم سیاستدان اپنی لڑائیاں خود لڑیں, بجائے اس کے کہ کبھی کسی کا کندھا پکڑ لیا کہ کبھی کسی کا بازو پکڑ لیا. دو طرفہ ہوگا نا کہ جب ادارے بھی مداخلت ختم کریں گے. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اب سے کچھ دن پہلے تک نام لے کر تنقید کر رہے تھے, اس لیے کر رہے تھے نا کہ سیاستدان مل کر ہم نہیں حل کر پا رہے تھے اور مداخلت ہو رہی تھی. تو یہ تو اداروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ اپنی مداخلت ختم کریں, اپنے فیصلوں سے مداخلت ختم کریں, تو اس کے بعد سیاستدان مل کر فیصلے کر سکیں. اگر خود تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے زمانے میں اپنی سیاستی آؤٹ سورس کی ہوئی تھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ایجنسیوں کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو لانا پڑتا تھا, آپ لوگ اس زمانے میں احتجاج کرتے تھے کہ تو بیساکھیاں بنے ہوئے ادارے. تو یہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ سیاستدانوں پہ سارا کا سارا معاملہ چھوڑ دیں, آپ خود سیاستدان ہیں. دیکھیں آپ بالکل جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ نیوٹرل کا لفظ ان کے لیے کس نے استعمال کیا تھا؟ عمران خان نے استعمال کیا تھا. اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے اکنالج بھی کر لیا ہے تو لیٹ دیم اسٹے نیوٹرل. ان کی نیوٹرلٹی کو نہ وہ کمپرومائز کریں نہ ہم کمپرومائز کریں. اپنی سیاست جو ہے, اپنی سیاسی لڑائیاں خود لڑیں, اور لیٹ دا آرمڈ فورسز آف پاکستان, لیٹ دا جوڈیشری آف پاکستان, ان کے جو بھی آئینی رول ہیں اس کے مطابق وہ آپریٹ کریں, اس کے تقدس کی جو ہے حفاظت کریں. سیدھی بات ہے. صاحب اگر آگے آپ لوگ یہ بات یقینی بنائیں گے کہ شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوگا, یہ جو پولیس کا معاملہ ہے کہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملزم کے ذریعے جرم تک پہنچا جائے, اب انہیں موبائل فون چاہیے, پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے, اس کے لیے ریمانڈ چاہیے, حالانکہ یہ اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. پولیس اپنی ناکامیاں ملزم کے ذریعے جرم تک پہنچنے میں ضائع کرتی ہے, بجائے اس کے کہ جرم سے ملزم کی طرف پہنچا جائے, مجرم کی طرف پہنچا جائے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب کا معاملہ, اس میں تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے.
کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے, اور یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے, یہ کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی حاکمیت ہے, آئین کی حاکمیت ہے. جب تک اس کو پامال کرتے رہیں گے, یہی ہوتا رہا تھا, کل ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. آج جو ہے جو انہوں نے جو اٹرنسز کی ہیں, ہمیں گالیاں دے دیتے, میری پارٹی کو گالیاں دے دیتے, کسی اور پارٹی جو گورنمنٹ کو گالیاں دے, حکومت کو گالیاں دے دیتے, وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ لیتے, لیکن اس انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنے کی کیا نوبت آئی تھی جی؟ وہاں پہ کیوں کہا گیا جی فلاں رینک سے لے, فلاں رینک جو ہے وہ یہ آرڈرز نہ مانے اور بغاوت کے اوپر اکسانے کی. خود کہا ہے یہ عمران نے کہ انہوں نے بغاوت پہ اکسایا ہے, سیڈیشن پہ اکسایا, خود کہا ہے عمران خان, میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ کیوں وہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو؟ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں بقول عمران خان کے, تو پھر why are they being dragged into these controversial situations? ظاہر صاحب آپ کا یہ اعتراض درست ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں, میرے حق میں کریں, مگر جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کو نہیں کہنا چاہیے تھا, تو حکومت کی تو یہ رائے ہے نا کہ عمران خان سے یہ پورا ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوا, ایک حکمت عملی کے تحت ہوا جو کچھ شہباز گل نے کیا. تو کم از کم آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی, عمران خان صاحب کی کوئی ہدایات نہیں تھی, گل صاحب نے جو کہہ دیا وہ اپنے تئیں کہہ دیا. نہیں جی, دیکھ بات سنیں, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گل صاحب کی اپنا انیشیٹو تھا. دیر از ایوری پاسبلٹی اس پارٹی کا جو جس طرح ایک ہائرارکی ہے اس پارٹی میں, یا ایک پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے, اس میں عمران خان کی اجازت کے بغیر اس پارٹی میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہا جاتا ہے, ان کی ہدایت پہ کہا جاتا ہے, اور ایک مختصر وقفے یا مناسب وقفے کے بعد اس سے مکرا جاتا ہے, خود بھی مکر جاتا ہے اور اپنے حلیفوں کا بھی مکر جاتا ہے, یا ان کو ابینڈن کر دیتا ہے. دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شاہ زیب, آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بہتر انالیسز ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے. وہ دیکھیں بھارت کے 18 اکاؤنٹ بھارت کے تھے جنہوں نے یہ ٹرول کیا سارا کچھ. 500 یا 800 اکاؤنٹ جو تھے وہ پاکستان کے تھے, 33-34 اکاؤنٹ جو ہے دوسرے ممالک کے تھے. یہ سارا جو ہے, یہ سارا جو ایک گروپ جو ہے, یا ایک جو ہے میسو ایفرٹ جو ہوا ہے, لسبیلا والے جو حادثہ تھا, ایک ٹریجڈی تھی, اس کو ملائن کرنے کے لیے, ان کے لواحقین کو دکھ پہنچانے کے لیے, انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے کے لیے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از جسٹ آؤٹ آف دا بلو کہ یہ سارا کچھ ہو گیا؟ یہ باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے ہوا ہے. اس کا ایک بلو پرنٹ تھا, اس کا ایک سکرپٹ تھا جس کے اوپر عمل ہوا ہے. اور جو انہوں نے کہا, شہباز گل صاحب نے کہا, وہ بھی اس سکرپٹ کا حصہ تھا. آپ کبھی نہ دیکھیں, کبھی نہ سوچیں کہ عمران خان یا اس کی پارٹی کو چیز سپونٹینیسلی کرتی ہے. اٹ از آل سکرپٹڈ, یہ الزام ہے حکومت کا. اسے ثابت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر کارنر کر کے, میری کریکٹر اسیسینیشن کر کے اور میرے خلاف فیصلہ کر کے مجھے اور نواز شریف کو ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نواز شریف کا اور اس کا کیا کمپیریزن ہے. لیٹس یہ 2 منٹ کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں شاہ زیب. نواز شریف کو 10,000 روپے کی ایک انٹری کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو انٹری ریئلائز نہیں ہوئی تھی. That was something which was anticipated. میں تھوڑا سا بینکنگ کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں. وہ دیٹ انٹری واز اینٹیسپیٹڈ. دیٹ انٹری 10,000 درہم کی جو اینٹیسپیٹڈ انٹری تھی وچ واز ناٹ ریئلائزڈ, اس کو اوپر ڈسکوالیفائی کیا. اور یہاں تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہیں, ملینز آف ڈالرز جو ہیں, زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں, باقاعدہ ثبوت ہے, باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہیں, باقاعدہ جو ایک مقصود چپڑاسی نہیں درجوں مقصود چپڑاسی ہیں جن کے اکاؤنٹوں میں وہ پیسے گئے, اور شوکت خانم کے پیسے گئے. دوسرے مجھے بتائیں, یہ میں ایک اور آپ کا چینل جو ہے اس میں بالکل انہوں نے یہ چیز جو ہے اس زمانے میں اس کو ہیلپ کیا. 2010 کے سیلاب میں 3.5 یا 4 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا سیلاب کے لیے. ایک پکار نام کی فاؤنڈیشن بنی تھی, اس نے وہ پیسے جمع کیے تھے. آج تک کسی نے حساب نہیں دیا کہ پکار نام کا 4 ارب روپے یا 8 روپے یا 5 ارب یا 3 اربوں میں پیسے تھے, وہ کہاں گئے ہیں, وہ کہاں جو ہوئے ہیں. سارا پیسہ تھرو آؤٹ سیاستدان اس کی عمران خان کی سیاست پہ خرچ ہوا.
پہلا بھی اور آج کا بھی اور آنے والا بھی، یہ لوگ جو ہیں دے آر فنڈامنٹلی ڈس آنیسٹ. اور یہ ان کا جو پیسہ آپ نے امریکہ میں، آپ نے برطانیہ میں، آپ نے مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کے ساتھ ایک انٹرنیشنل فراڈ کیا کہ آپ ان کا پیسہ جو ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بلکہ آپ نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیسہ کس لیے دیا گیا تھا اور کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے. اور میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ یہ اربوں روپے کی ڈکیتی ہے. اس شخص نے 10,000 درہم جو ہے نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور آپ اس دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو کمپیئر دیٹ؟ اور اس کو پوری لائف کے لیے جو ہے میری بات سن لیں، ان کا الزام ہے جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے کیا اسے وزارت، میری بات سن لیں، ایک منٹ دے دیں. ان سے وزارت عظمیٰ لے لی گئی، پارٹی کی لیڈرشپ لے لی گئی نواز شریف سے، اس کو ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے جو ہے اریسٹ کیا گیا. اس کی بیٹی پہ کیا الزام ہے آپ کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے. یہ کسی اور سے پوچھیں، گلی محلے میں لوگ کسی سے روک کے پوچھیں کہ مریم کے اوپر کیا الزام ہے، کیا الزام ہے اس کے اوپر، صرف اس لیے کہ نواز شریف کی بیٹی تھی. اور آج جو ہے یہ ایک ڈرائیور کی بیوی کے لیے غلط ہوا. مریم نواز نے بھی کہا غلط ہوا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا یہ غلط ہوا، میں بھی کہتا ہوں غلط ہوا. اس کے لیے ان کو بڑا درد اٹھا. اور اس وقت جب مریم کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا، باپ کے سامنے ہوا، بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہ کیا. اس وقت کسی کی جو ہے وہ جو ہے سینس آف جسٹس اور سینس آف فیئرنیس جو ہے وہ تڑپی نہ اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا. جب ایک ٹرمپ ڈب سارا ایک کینگرو کوٹ بنا کے اس میں جو ہے آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ اس کو سلاٹر کر دیا. اس وقت کسی کی یہ فیئرنیس کی ساری یہ نہ ہوئی. اور آج اگر کوئی انسٹیٹیوشن فیئر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے، کیوں ان کے ساتھ ہوں یا کیوں ہمارے ساتھ ہوں. میری بات سنیں، کیوں ہمارے ساتھ ہوں، کیوں اس کے ساتھ ہوں؟ اگر ہیں تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی افواج اور عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے. مگر ظاہر مریم نواز صاحبہ کا جو فیصلہ تھا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کی جو سینٹنس ہے اس کو سسپینڈ کیا اپیل میں، تو انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے تھے. اس فیصلے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھے کہ مریم نواز کو کس طریقے سے سزا دے دی گئی سارے کے سارے معاملے میں. مگر خواجہ صاحب ایک آگے بڑھتے ہوئے صاف نہیں نظر آ رہا کہ نواز شریف صاحب اس کے باوجود فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. گزشتہ دنوں ایک میٹنگ ہوئی، اس سے اٹھ کر چلے گئے. مریم نواز صاحبہ نے خود بتایا آپ غالباً اس میٹنگ میں نہیں تھے، مگر آپ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اور بہت ہی پرانا آپ کا تعلق ہے. وہ پھر بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی کی حکومت آ گئی ہے، میں ملک نہیں آ سکتا ہوں. یہ جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہاں اسحاق ڈار ہیں، وہ ایک الگ لابی ہے. یہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ الگ لابی ہے. آپ کی حکومت خود اس وقت پارٹی کے اندر سے کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے. جو پرسوں اسٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹس میں ایک بہت ہی نیگیٹو سگنل لی گئی ہے. تو نواز شریف صاحب خود فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میں ابھی بھی نہیں واپس آ پا رہا ہوں، ہماری حکومت آ گئی ہے. دیکھیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں تو کسی بغیر کسی کنفیوژن کے، کوئی انسرٹنٹی نہ ہو اس کے متعلق، کوئی غیر یقینی صورتحال میں وہ یہاں پہ لینڈ نہ کریں. قانون اور قاعدہ جو ہے ان کو ریلیف جو ہے دینے کے لیے، ان کو جو ازالہ کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوئے، قانون اور قاعدہ جو ہے تیار ہونا چاہیے. اس لیے اگر اس میں کچھ دیر ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے، میرے ساتھ جو باقی ورکر ہیں نواز شریف کے، ان کا تو دل کرتا تھا کہ آج سے 15 دن مہینہ پہلے آ چکے ہوتے، لیکن وہ جلدی آئیں گے. ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ فوری طور پہ آئیں. بالکل یہ ہمارے لیے ایک تو ایک جذباتی لگاؤ ہے، اور دوسرا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پولیٹیکل ضرورت بھی ہے کہ نواز شریف یہاں پہ آئے. اور نواز شریف کا جو وجود ہے، نواز شریف کی جو شخصیت ہے، وہ اس نے ماضی کے اندر بھی جو ہے اس ملک میں اس نے جو ہے جس قسم کی روایات سیاست کے اندر بنائیں کہ جب وہ پرائم منسٹر تھا 13 سے لے کے 17 تک، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی، کے پی کی بھی حکومت تھی، ہمارے پاس پنجاب اور سینٹر تھا، باقی صوبے ہمارے پاس نہیں تھے. بلوچستان میں بھی ہماری حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کے پی گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہم ان حکومتوں کو الٹا سکتے تھے، ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے تھے. ہم کوشش کرتے تو کے پی میں حکومت پی ٹی آئی کی نہیں بن سکتی تھی. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. لیکن نواز شریف نے کہا لیٹس کو ایگزسٹ.
ہم سارے پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں اس ملک کے اندر وہ مل کے ایک ایسا ماڈل دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, اس آئین کے لیے, اس قانون کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. اس نے ماڈل دیا اس کا, وہ اس کے گھر چل کے گیا, عمران خان کے گھر چل کے گیا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ, 2 3 4 دفعہ چل کے گیا. وہ اس کی سیاست جو ہے آج بھی رواداری پہ قائم ہے, اس کی سیاست آج بھی جو ہے فیئرنیس پہ قائم ہے, اس کی سیاست آج بھی پاکستان کی سیاست ہے. وہ اپنی گروہی یا افراد کی سیاست نہیں کر رہا. مگر خواجہ اور صاحب اس کی موجودگی اس لیے ضروری. اس وقت وہ کسی اور پہ غصہ نہیں ہو رہے, اپنے چھوٹے بھائی پہ غصہ ہو رہے ہیں. اس وقت جو مریم نواز مسترد کر رہی ہیں فیصلے, وہ اپنے چچا کے فیصلے مسترد کر رہی ہیں. تو ایک باقاعدہ فرسٹریشن ہے نا ہاؤس آف شریف میں. مریم نواز صاحبہ کو بھی ہے کہ پبلک میں ووٹ مانگنے اور جلسے کرنے مجھے بھیج دیتے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ آپ واقعی ان کو بھیجتے ہیں, فیصلے پھر کرتے ہیں, تو انہیں بھی فرسٹریشن ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہی تھی آپ لوگ حکومت نہ لیں, یہ ٹوکرا نہ لیں, وہ کہتی تھی اپنے جلسوں میں, مگر آپ لوگوں نے حکومت لے لی. اب ووٹ لینے انہیں بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر انہیں بھگتنا پڑتی ہے عوام, تو وہاں پہ بھی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. تو ہر طرف سے فرسٹریشن ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں مجھے اس سے قطعی طور پہ اختلاف نہیں ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, فرسٹریشن موجود ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ جو میری جو بات جو میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے کہ یہ مرحلہ جو ہے اگلے مہینے 1.5 مہینے میں اوور ہو جائے گا. جس طرف جو ہے اکانومی چل پڑی ہے, آج سے 3 ہفتے پہلے یا 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے لوگ کہتے تھے سری لنکا والا ہمارا صاحب ہونا ہے, یہاں پہ رائٹنگ ہونی ہے, یہاں پہ بلوے ہونی ہیں یا لوٹ. اللہ معاف کرے, اللہ نے مہربانی کی, ہم اس مرحلے سے نکل آئے ہیں. باقی مرحلے بھی ہم عبور کر لیں گے. ہمارے ڈائسینشن ضرور ہے ہماری پارٹی کے اندر, ہماری کولیشن میں بھی ڈائسینشن ہوتی ہے. دیکھیں ہم پولیٹیکل اینیملز ہیں, ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. یہاں یونیفارمٹی نہیں ملے گی آپ کو, اس میں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوگا, اس میں اختلاف رائے ضرور ہوگا, اس میں اپروچ کے متعلق جو ہے لوگوں کے اختلافات ضرور ہوں گے. سیاست اس کا ہی نام ہے, سیاست میں یونیفارمٹی قطعی طور پہ نہیں ہوتی. سیاست ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے, وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رجمنٹل ایک ڈسپلن ہو. خواجہ صاحب یہ بات کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, یہ بات نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے؟ اس میٹنگ کا بھی جو احوال آج انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں, اس میں یہ کہ کیونکہ سالدار صاحب بھی بول رہے تھے تو کہا گیا کہ پھر آپ پاکستان آ جائیں. اب ڈار صاحب نہ خود پاکستان آتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں, ان کے اور مفتاح اسماعیل کے اختلافات ہیں. مفتاح اسماعیل کی الگ اپروچ ہے, ڈار صاحب کی الگ اپروچ ہے. جو نیگیٹو میسیجنگ ہوتی ہے یا مکسڈ اور کنفیوز میسیجنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے, تو ان سے کہیں پھر آ جائیں. انشاءاللہ we'll take care of these things. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرحلہ جو ہے عبور ہو جائے گا. اس میں ہمیں بھی انگزائٹی ہے, جس طرح آپ انگزائٹی کا اظہار کر رہے ہیں, پبلک کو بھی انگزائٹی ہے. دس ول بی ٹیکن کیئر آف انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مرحلے کو ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اگلا مہینہ 1.5 مہینے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اکنامک فرنٹ کے اوپر, وہ ساری چیزوں کو جو ہے ایز آف کر دیں گی. میاں صاحب آئیں گے, اگر انہوں نے جو ہے وہ پرسوں آنا ہے, میری طرف سے آج آئیں, اس وقت آئیں جو ہے, بالکل یہ میری خواہش ہے. اور لاکھوں ان کے ورکرز کی جو ہے, ان کے ووٹرز کی, ان کے سیاسی جو فالوورز ہیں, ان کی یہی خواہش ہے کہ جلدی آئیں. کون روک رہا ہے اپنی پارٹی کی قیادت ہے, کون روک رہا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ تاثر ہو کہ ہم نے میاں صاحب کو واپس جو ہے کسی قانون اور قاعدے کو وائلیٹ کر کے واپس بلایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنریبلی قانون کے تحت جو ہے ان کی ونڈیکیشن ہو, وہ یہ ثابت ہو, جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے, ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی آج بڑے لوگ جو ہیں, آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں, یعنی میڈیا کے لوگ جو ہیں, جو اس وقت ڈیٹریکٹرز سے نواز شریف کے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اٹ واز اے فریولس چارج, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم اس زیادتی کا ازالہ جو ہے کسی ہیسٹ میں یا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی سٹگما جو ہے یا مزید جو ہے اس میں ایڈ نہ ہو جائے. ہم قانون اور قاعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جو دیر ہو رہی ہے اس میں یہی آرگومنٹ ہے, ادروائز کوئی اور آرگومنٹ نہیں ہے, یہی آرگومنٹ ہے. ہم سے زیادہ کون خواہش مند ہوگا, اس کے ورکروں سے زیادہ کون خواہش مند ہوگا کہ نواز شریف واپس آئے. بہت شکریہ خواجہ صاحب, بیٹی نے جو موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی.